بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب نے اپنے زمانہ جاہلیت کی آپ بیتی سنائی اور اس کا حسرت ناک نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہم لوگ ناواقف تھے، ہمیں کچھ خبر نہ تھی، پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے اور اپنی پیاری اولاد کو خود اپنے ہی ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ یا رسول اللہ، میری ایک بہت ہی پیاری بچی تھی، ہوا یوں کہ میں کہیں دور کام سے چلا گیا، میرے گھر میں ایک پیاری سی بچی پیدا ہوئی، میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا، میں واپس آیا تو وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ واپس آ کر میں نے اسے دیکھا تو بہت غصہ آیا اور اسے دفن کرنے کا سوچا، میری بیوی نہ مانی۔ یا رسول اللہ، وہ بہت ہی فرما بردار اور اچھی بچی تھی، میں جب بھی اس کو بلاتا وہ دوڑ کر میرے پاس آ جاتی۔ ایک دن میں نے اس کو اپنے پاس بلایا، وہ خوشی خوشی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا، آگے آگے میں تھا اور وہ میرے پیچھے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ایک گہرا کنواں تھا، جب میں اس کنویں کے قریب پہنچا تو رک گیا، لڑکی بھی میرے قریب آ گئی۔ پھر یا رسول اللہ، میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دیا۔ معصوم بچی کنویں میں چیختی رہی اور بڑی درد بھری آواز میں مجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی۔ یا رسول اللہ، یہی اس کی زندگی کی آخری پکار تھی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درد بھری داستان سنی تو دل بھر آیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب حال تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے یہ درد بھری آپ بیتی سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان سے کچھ نہ کہو، ان سے کچھ نہ کہو، ان پر جو مصیبت پڑی ہے یہ اس کا علاج پوچھنے آئے ہیں۔ اور پھر انہی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، پھر ان سے کہا، تم اسلام لے آئے ہو تو اس برکت سے جو زمانہ جاہلیت کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جاؤ اور اب اچھے کام کرو۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی بے گناہ اور بے بس بچیاں اس ظلم و سفاکی کا نشانہ بنیں اور کتنے دنوں تک بیٹیاں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں زندہ دفن ہوتی رہیں۔ اگرچہ اس دور میں بھی کچھ رحم دل خدا ترس انسان ضرور تھے جو لڑکیوں کو اس ظلم اور بربریت سے بچانے کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہتے تھے، لیکن یہ انفرادی کوششیں اس ہولناک رسم کو ختم نہ کر سکیں۔